ناظرین محترم آداب. بے باک کے آج کے شمارے میں جن صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے وہ محتاج تعارف تو نہیں ہے، لیکن ہم آپ کا ان سے تعارف کرائیں گے. میں اتنا کہوں گا، جب ہم ڈرامے کی بات کرتے ہیں، خاص طور سے ریڈیو ڈرامے کی، تو ڈرامے کے وہ بابا آدم ہیں، بائبل آف ریڈیو ڈراما، بائبل آف کشمیری فیچر فلمز. ان کے کیا کہنے ہیں. ہم نے ان کے نقش قدم کے پیچھے چل چل کے سیکھا ہے. جو کچھ بھی تھوڑا بہت حاصل کیا، ان جیسے اساتذہ کو دیکھ دیکھ کے سیکھا ہے. ان کو دیکھ دیکھ کے سیکھا ہے کہ ساؤنڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ میوزک کیا ہوتا ہے، ساؤنڈ کارپٹ کیا ہوتا ہے، ریڈیو ڈرامے کے لوازمات کیا ہیں، اور آواز یہ ہے. ماشاء اللہ، یہ ہے ہمارے پران کشور صاحب. آداب. آداب. آپ کو بھی آداب، اور جو سننے والے ہوں گے ان کو بھی میرا بہت ہی مؤدبانہ السلام علیکم. چلیے. وعلیکم السلام. پران جی، آج میں جسارت کر رہا ہوں کہ آپ سے پوچھنے کی زندگی پر ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے سامنے سر اٹھانے کی. ہم بڑے ادب سے ہمیشہ آپ کے سامنے کھڑے رہے. مجھے یاد ہے جب بھی میں اسٹوڈیو میں کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہوتا تھا اور آپ اچانک تشریف لاتے، میں ریکارڈنگ روک دیتا تھا اور آپ سے کہتا تھا، صاحب آپ تشریف لے جائیے، مجھ سے نہیں ہوتا آپ کے سامنے میں کچھ ریکارڈ کروں. یہ اتنی ہمیں آپ کی قدر و منزلت کا احساس رہا اور ہے اور رہے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، عمر کے اس پڑاؤ پہ آ کے آپ اپنے اصحاب کو، جو آپ کے ساتھی تھے، بہت سے کھوئے، کچھ ایک چند ایک باقی ہیں، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ایسے داغ ہیں لگے ہوئے، گہرے زخم. اسی اس وقت ریڈیو کشمیر، بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے، جب تک میں وہاں تھا ریڈیو کشمیر سے وابستہ، تب تک ریڈیو کشمیر کے جتنے بھی کام کرنے والے تھے، چھوٹے بڑے، سبھی ایک فیملی، ایک کنبہ تھا. ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے اور اپنے ایک دوسرے کے کام کی سراہنا بھی کرتے تھے اور کرٹیسائز بھی کرتے تھے. تو وہ ماحول بہت ہی، بس اس کی یاد آتی ہے تو دل محسوس کر رہ جاتا ہوں. اور اسی کے لیے تو میں نے ریڈیو کشمیر اینڈ مائی ڈیز ان براڈ کاسٹنگ لکھی ہے. وہ دیٹ از اے ٹریبیوٹ ٹو آل دی آرٹسٹ، رائٹ فرام قادر لنگو صاحب ٹو موہن لال احمد ٹو کیسر کلندر اینڈ ادرس. جتنے بھی مجھے خاص جی 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 جتنے بھی جی بتائیں. اور جتنے بھی اس وقت جو ایز چلڈرن پروگراموں میں ہمارے آتے تھے، وہ بڑے ہوئے ہیں ریڈیو کشمیر کے ساتھ ساتھ. ان کی پرورش ذہنی طور پر ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا مقام حاصل کیا. یہ ریڈیو کشمیر کی خاصیت تھی، ایک ایسا کسی اور ریڈیو اسٹیشن میں نہیں ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب نندا چاولہ جو ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے، جب وہ ٹرانسفر ہو کے چلے گئے تھے، تو میرا خط ان کا میرے پاس ہے، اور اس نے میں نے مجھ سے پوچھا تھا آپ کو کیسا لگا کشمیر میں جو آپ نے اپنا وقت گزارا. اس نے کہا کہ میں کچھ سکھانے کے لیے گیا تھا، لیکن میں سیکھ کے آیا وہاں سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میں تو اب میں نے پروپوزل بھیجا ہے کہ جو بھی نئے ریکروٹ ہوں گے باہر سے، ان کو ریڈیو کشمیر میں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ سیکھیں. سو دیٹ واز ریڈیو کشمیر. تو اس لیے ان کو یاد کرنا، ایک میں کس کا نام دوں. شروع سے میر غلام رسول نازکی صاحب، جن کی پہلی آواز تھی ریڈیو کشمیر سے کہ یہ ریڈیو کشمیر سری نگر ہے. موہن لال احمد، کیسر کلندر، بشیر بٹ، برق صاحب،
میں کس کس کا نام دوں. اور اس کے بعد یہ پہلی پود تھی، اور باہر سے بھی بڑے بڑے رائٹر، بڑے بڑے فنکار آئے تھے. اور ریڈیو کشمیر میں جو ماحول تھا، میں تو کوئی 30 سال کے کا عرصہ تو میں نے فلمز میں گزارا ہے، وہ ماحول میں مجھے کہیں نہیں ملا. بڑے بڑے پروجیکٹس کے ساتھ میں منسلک رہا تھا، لیکن وہ پیار محبت جو ہمارا تھا وہاں اس وقت، وہ چاہے چھوٹا تھا چاہے بڑا تھا، مجھے وہ بالکل ارلیسٹ جو پیونز تھے جو مہاراجا ہری سنگھ کے پیولین میں کام کرتے تھے، پھر ہمارے ہاں کام کرتے تھے، ان کی بھی یاد تھی. ان سب کا میں نے ذکر کیا. اور یہ ایک خلیص تھی میرے دماغ میں کہ میں نے اتنا لکھا، اتنا ٹیلی ویژن کے لیے، اتنا براڈ کاسٹ کے لیے، لیکن ان کے لیے میں نے کچھ نہیں لکھا. تو ایک قرض تھا میرے اوپر، جو کہ میں نے جب بھی میں سری نگر آتا تھا تو تھوڑا تھوڑا کر کے لکھتا رہا. اور اس میں شانتا جی نے کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ میرے نوٹ کی الگ الگ اوراق میں پڑے ہوئے وہ سارے اکٹھے کر لیے تھے انہوں نے، اور ان کی بنیاد پہ جو کتاب لکھی ہے وہ بہت سراہی گئی تھی. اٹس اے لینڈ مارک ان دی براڈ کاسٹنگ آف انڈیا، یہ پی سی چٹرجی نے کہا تھا. یہ جو آپ نے ذکر چھیڑا اے ہم نشین، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے. غالب نے کلکتے کے بارے میں کہا تو میں ریڈیو کشمیر کے بارے میں کہتا ہوں. اور آگے چلتے ہیں. جی، آپ نے مجھے جذباتی بنا دیا. آپ نے زندگی میں جہاں بڑے سکھ دیکھے، بڑا چین دیکھا، بڑی سموتھ لائف دیکھی، کچھ غم بھی نصیب ہوئے ایسے کہ جو بلائے نہیں بھولے جا رہے ہیں. تو بہت 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 دکھ ہے. یہ پردیسی صاحب ہمارے، اگر میں کہوں کہ ڈرامہ، ریڈیو ڈرامے کی بنیاد انہوں نے پہلے شروع کی. انہوں نے، میں ایز کلاکار تھا، میں براڈ کاسٹنگ میں تھا، لیکن ڈراموں میں بھی میں اس کام شروع کیا. میں نے بشیر بٹ نے، مہندر کول جو بی بی سی میں تھے، جی جی، اور پردیسی صاحب ڈرامے بھی لکھتے تھے اور دوسرے ڈراموں کی. اور ہی واز دا فرسٹ پروڈیوسر آف ڈرامہ ریڈیو کشمیر میں، آف ریڈیو ڈراما. تو یہ سومناتھ سادھو کے والد والد صاحب تھے. تھے. جی جی، بہت گریٹ رائٹر اینڈ گریٹ کیا کہنے، ہیومن بینگ. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت ہی عمدہ شخصیت کے مالک تھے. اور ایسے نازکی صاحب، اور نازکی صاحب کے ساتھ آخری دم جو ان کے آخری دم تک ہماری عمر میں کافی فرق تھا، لیکن دوستی تھی، بھائی بھائی چارہ تھا. اور ان کا لاسٹ لیٹر بھی میرے پاس محفوظ ہے. وہ جو شیرازہ کا پران کشور نمبر چھپا تھا، اس میں نے اس کو ریپروڈیوس کیا تھا. تو ایسے اسی ہم انہی کی چھایا میں پلے بڑھے. میں، بشیر بٹ، علی محمد لون، یہ سارے، اور اکٹھے بیٹھ کے، یعنی دوستی تو ایسے ہو گئی تھی. اور جو زندگی میں فرق تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اور ہم زندگی میں لنچ آور میں یا چھٹی کے دن بیٹھ کے سویپ کھیلا کرتے تھے، اکٹھے تاش کھیلا کرتے تھے. یہ اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ کتنے قریبی تھے ہم ایک دوسرے کے. باقی تو بڑے تیوہاروں پر ایک دوسرے گھر جانا، کھانا، وہ ایک مثال آپ میں تھی. مجھے یاد ہے میں جب ریڈیو میں آیا، اب ریڈیو میں واپس آیا جموں سے ٹرانسفر ہو کے، گلبرگہ سے کرناٹک سے ٹرانسفر ہو کے، تو لسکول صاحب مرحوم ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے، انہوں نے مجھے ڈرامہ کا سیکشن دے دیا. میں نے کچھ ڈرامے پروڈیوس کیے. اسی وقت میں نے ایک ڈرامہ پروڈیوس کیا جو منڈے شام کو ریڈیو سے نشر ہوا.
اور ٹیوزڈے کو میں دفتر جب پہنچا تو مجھے چپراسی بلانے آیا کہ آپ کو وہ ایس ڈی یاد کر رہے ہیں، اسٹیشن ڈائریکٹر. وہاں میں نے آپ کو بیٹھا دیکھا اور میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا. میں نے لسکول صاحب سے پوچھا، اللہ ان کو سورگ میں جگہ دے. انہوں نے کہا یہ جو ڈرامہ کل براڈ کاسٹ ہوا وہ کب کیا تھا پروڈیوس؟ میرے دل میں ایک دم سے آیا کہ یہ پران کشور آئے ہیں اور میری مخالفت کرنے کے لیے آئے ہیں. مجھے بڑا غصہ، اندر سے بڑا غصہ آیا. تو میں نے کہا میں کل کیا. اچھا یہ ساؤنڈ ایفیکٹس کہاں سے لایا آپ نے؟ میں نے کہا میں نے وہ کریٹ کیے تھے. آپ نے کہا کول صاحب سے، ارے کول صاحب مت کرو. آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے مجھے گلے لگایا کہ میں کل ڈرامہ سن رہا تھا. میں نے شانتا جی سے پوچھا راج باغ میں بیٹھ کے، شانتا یہ ڈرامہ میں نے کب پروڈیوس کیا؟ تو آخر میں جب اناؤنسر نے کہا پیشکار بشیر آ رہے ہو، تو مجھ سے رہا نہ گیا. آج صبح میں آپ کو مبارکباد دینے آیا. میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز تھا وہ کہ پران جی نے میری پروڈکشن کو سراہا. یہ کم کیوں ہو رہا ہے؟ اساتذہ اپنے شاگردوں کو سراہتے کیوں نہیں ہیں آج کل؟ کوئی دوسرے کی کاوشوں کو سراہتے کیوں نہیں ہیں؟ اب میں دیکھیے، ابھی آپ نے دکھتی رگ چھیڑی ہے تو بہتر ہے کہ اس کے بارے میں بات نہ کریں. بات یہ ہے کہ آج کل آدمی اگر ایک ڈرامہ پروڈیوس کیا تو اپنے آپ کو 30 بار خان سمجھتا ہے، وہ ایس ایس ٹھاکر یا پران کشور سمجھتا ہے. ایسی بات دماغ میں جب تک دیکھیے، ہمارے کشمیر میں محاورہ ہے کہ جس ڈالی پہ پھل ہو وہ جھک کے رہتی ہے. واہ 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 واہ، یونیورسل معاملہ ہے. جو جب تک نا، اور میں نے بڑے سے بڑے فنکاروں کو، استاد بسم اللہ خان کو، روی شنکر کو، ان کے ساتھ میرے انٹرویوز ہوئے ہیں، دلیپ کمار کو، میں نے دیکھا کتنے حلیم، کتنے یعنی یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم تو بڑے کلاکار ہیں. وہ بہت ہی پیار بیسی، بہت سے قصے تو میں نے کتاب میں تو لکھے ہیں. بسم اللہ خان صاحب کو میں نے ریکارڈ کیا تھا پہلے انٹرویو، اور اس کو اتنے بڑے کلاکار، اتنے بڑے عزت، جو آزادی کے پہلی جو شہنائی بجائی انہوں نے بجائی تھی، نوبت انہوں نے بجائی تھی لال قلعے میں. اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ہماری چھوٹی سی کلچرل آرگنائزیشن ہے، تو وہ آپ سے اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کے پاس جائیں. تو اوڈین ہوٹل کے اوپر ہم نے اپنا آفس کلچرل فرنٹ کا، کلچرل کانگریس کا کھولا تھا. تو وہاں کلاکاروں کو بلایا تھا. اس نے کہا میں بالکل آ جاؤں گا. اور وہاں ہم نے معمولی سی چٹائی بچھا دی تھی. اسی چٹائی پہ بیٹھ کے انہوں نے ہمارے ساتھ باتیں کی. اور مجھے ایک چیز بہت یاد آتی ہے، ہم نے وہاں سے نیچے سے کباب وغیرہ منگایا تھے چائے کے لیے. اور ان کا ایک رام پرساد تھا، ڈگی بچانے والا، جو اس میں پرکشن انسٹرومنٹ ہوتا ہے شہنائی کے ساتھ. جی جی جی. تو اس نے کباب وباب نہیں کھائے. تو بسم اللہ خان صاحب نے کہا دیکھو میں 5 وقت کا نماز گزار ہوں، اور یہ تب تک نہیں کچھ کھائے گا جب تک نہیں یہاں سے جائے گا، نہائے گا، پوجا کرے گا. تو لیکن دونوں کے راستے تو الگ الگ چل رہے ہیں، لیکن یہاں آ کے میوزک کے اس منچ پہ ہم دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اسی فنکاروں کا اسی. اس کے بعد میں نے 50 سال کے بعد بسم اللہ خان صاحب سے کا انٹرویو کیا، ریکارڈ، وہی ریڈیو کشمیر کی معرفت. تو ان کو وہ واقعہ یاد تھا، بالکل ان کو یاد تھا. کہا کہ ہاں وہ چھوٹا سا
وہ چھوٹی سی تنگ سی سیڑھی تھی، میں اوپر گیا تھا پھر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ تھے کلاکار جن کو کوئی انا نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی کہ میں نے 30 پتہ نہیں کیا 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 ہے، کوئی بہت بڑے مارکیٹ کیے. پران میں جی نے مجھے یاد اپنی ہے، جی 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 بتائیں، آپ کنٹینیو کریں. نہیں آپ کو یاد اب آ گیا کچھ بولیں. مجھے یاد ہے کہ میں ایک فیچر پروڈیوس کر رہا تھا، یہ بلی اپنی حسین ہے، محرم کے لیے، براڈ کاسٹ کے لیے. تو میں نے آپ کے ساتھ خواہش ظاہر کی، آپ کے پاس کمرے میں آ کے میں نے کہا مجھے ایک ریکویسٹ ہے. آپ نے کہا بولو. میں نے کہا صاحب اس میں ایک یہ روایت ہے، اگر آپ یہ پڑھ دیتے آپ کی آواز میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دوسرا سیکنڈ نہیں لیا، فوراً میرے ہاتھ سے اسکرپٹ لے لیا اور کہا کہ چلو میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، اسٹوڈیو پہنچ جاؤ. میں اسٹوڈیو پہنچ گیا. آپ تھوڑی دیر بعد 10 منٹ بعد آپ بھی تشریف لائے اور وہ اس کی روایت نریشن ریکارڈ کرتی. کہنے کا میرا یہ پوچھنا ہے کہ اپنے سے چھوٹے کو بڑا بنانے کے لیے اساتذہ کا رول بہت بڑا ہوتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اساتذہ نہ ہو، دیکھو گرو بن گیان کہاں سے پائے، ایک چوپائی ہے اس میں، گرو بن گیان کہاں سے پائے. جب گرو کی اگر پرستش نہیں کی جائے اور ان کے قدموں پہ جتنے بھی موسیقار ہوتے ہیں گنڈا بنواتے ہیں اپنے استادوں سے، اس کے بعد ان کے سیوا کرتے ہیں اور ان کے برتن تک مانجتے ہیں اور سیکھنے کے لیے، تو وہ وقت تو پرانا وقت تھا. لیکن ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ بڑے بڑے کلاکار اور دماغ ان کا کہیں آسمان پہ نہیں اڑتا تھا، اڑتا ہے. ابھی چھوٹی سی مثال اپنی دے دوں گا کہ میں نے اب فلم بنائی ہے، ڈائریکٹ کی ہے، لکھی بھی ہے، بھگوان گوپی ناتھ کی. وہ بہت بڑے سینٹ تھے، سیکولر سینٹ جی جس جی کو جی کہتے ہیں ریئل. جی جی تو گوپا باب ان گوپا کے باب. لیے ان کے لیے میں نے ابھے سوپوری سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کا بیک گراؤنڈ سکور. اتنے حلیم ہیں وہ، اتنے میں نے ایک چیز ان کو کوئی اس میں تکبر نہیں تھا کہ میں بڑا آرٹسٹ ہوں، بڑا فنکار ہوں، بڑے بڑے کنسرٹ میرے ہوتے ہیں. اتنی حلیمی کے ساتھ میں 4-5 دفعہ ایک پیس ان سے نکلواتا تھا اور ان کو کوئی اس میں اور ہمیشہ، اور ان کا میوزک اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ 5-6 ایوارڈ ملے ہیں اس کے سرو ویاپک فلم کی بیک گراؤنڈ میوزک کے لیے. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، ابھی بھی آپ ہیں، نعیمہ ہے، دوسری جو بھی ہے سومناتھ سادھو، اپنے فاروق نازکی صاحب، آپ تو بچوں کے پروگرام سے سبھی آئے ہیں. لیکن آپ میں وہ ایک جس کو کہتے ہیں متانت بھی نہیں، میں کہوں گا کہ نرمی ایک ایسی ہے کہ استاد کی قدر کرو، استاد کی ہی نہیں اپنے ساتھیوں کی قدر کرو، ان کے فن کی بے شک قدر کرو، بے اور شک. ان سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. واہ 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 واہ. یہ بتائیے تو مجھے میں ابھی بھی دیکھے اس فیلڈ میں، چاہے ابھی فلم کے بھی فیلڈ میں اب 30 سال ہونے کو ہو میں ابھی بھی کوئی نئی ٹیکنیکس آتے ہیں، میں ابھی بھی 20-25 سال کی ٹیکنیشین سے سیکھتا ہوں. ارے کیا بات ہے. آپ کا ٹیکنیشین یہ تھا کہ اس نے کہا کہ صاحب آس پاس وہ بچے ہوں گے، یہ لکھ دے گے، وہ لکھ دے گے. تو ان سے میں نے کہا یار میں تو خود بچہ ہوں. تو اس میں کیا بات. چلیے. اور مجھے یاد ہے یہ ایک بات میں کہ جب وہ ڈرامے کا انت ہوتا تھا، اینڈ
وہ کلارنیٹ کا بڑا استعمال کرتے تھے آپ, اور کلارنیٹ خاص طرح کا, خاص قسم کا نصر اللہ خان صاحب بجاتے تھے, اور اب الگ سے وہ پیسز آپ نے ریکارڈ کر کے رکھے تھے ایفیکٹس لائبریری میں. اس کی کیا وجہ تھی؟ بات یہ ہے کہ نصر اللہ بہت ہی گریٹ آرٹسٹ تھا, اور بہت ہی شریف, بہت ہی حلیم. میں کیا بتاتا ہوں, جی بہت حلیم, بہت حلیم. میں نے اس کی کلرنیٹ کو ہمارا وتستا فار انسٹنس جتنی بھی اوپراز میں نے اسٹیج کے لیے کیے ہیں اس میں کلرنیٹ کا بہت استعمال کیا ہے, بلکہ وتستا کا کلائمیکس کے بعد صرف وہ اس کی کلرنیٹ پہ راگ سوہنی بجتی تھی, اور ہال میں کمپلیٹ سائلنس ہوتی تھی جب تک ہم پردہ نہیں گراتے تھے. مجھے یاد ہے ایک ڈرامہ تھا آدم جو عجب ذات, اس میں عجیب طرح کا کلارنیٹ آپ نے بجوایا تھا, یعنی لگتا تھا کہ کلارنیٹ بول رہا ہے, وہ جو دکھ کا احساس ہے وہ بہت بڑا کلاکار تھا, بہت ہی بڑا, اور بہت پیارا, مجھے بہت پیار تھا. مجھے ہر کلاکار, حالانکہ میں ڈرامے کا سیکشن یا آؤٹ سائڈ براڈ کاسٹ کا سیکشن میری تحویل میں تھا, لیکن مجھے میوزک کے ساتھ بہت ہی شوق تھا, اور میں نے میوزیکل بہت پروگرامز کیے ہیں ریڈیو میں بھی, تو ان کے ساتھ میری وابستگی رہی. اور ان سب کے بارے میں نے قادر لنگو صاحب کے کیا بات ہے, قادر لنگو صاحب درویش پہ تھا, آدمی مستانہ, مجھے بہت پیارا تھا. قادر لنگو سے وہ میمکری کرتے تھے کہ جو میمیاں وغیرہ آتی تھی سری نگر کلب میں, اور وہ وہاں کرسمس کے دنوں میں کیرولز وغیرہ وہ گانا گاتے تھے, اور ان کی نقل کر, اینڈ سپرانو جیسے اوپیرا سنگرز ہوتے ہیں ویسٹ کے, جو وہ کہتا تھا ایسے کرتا تھا وہ میں نے اس کا وہ استعمال کیا, اسے ریکارڈ کروا لیا. ٹیپو سلطان کا جو منظوم اوپیرا تھا, اس میں جب کہ انگریز فتح ہوتے ہیں لارڈ لارنس وغیرہ کے, تو وہاں محفل چل رہی ہے اور ایک میم سپرانو گانا گا رہی تھی, اس کی استعمال قادر لوگوں کی بھی استعمال اس میں. جی 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 بتائیں. بڑے اسی بہت سے قصے ہیں, لیکن یہ فنکار ایک سے دیکھ بڑھ کر ایک, وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. ہر ایک کی یاد ہے آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیری فیچر فلم جو بڑے پردے کی بنی معذرات, اس کا صحرا بھی آپ کے سر ہے. علی محمد لون صاحب نے وہ لکھی تھی, موسیقی تھی پنڈت موہن لال احمد صاحب کی, اور ہدایت آپ کی بھی تھی, اور جو مکھرجی صاحب تھے ان کی بھی تھی, پریشت سہانی تھے اس میں, بلراج سہانی تھے. ایک کریکٹر تھا جگت ناتھ ساقی. نہیں معذرات, آپ معذرات کی بات کر رہے ہیں کہ وہ میجور میں تھے. اس میں اومکار احمد تھے, اس میں اومکار احمد تھے. جی جی جی. تو ایک اس میں کریکٹر تھے وہ ہمارے ریڈیو میں, جگت ناتھ ساقی. اس کو بھول گئے لوگ. نہیں وہ میجور فلم ہے جس کے بات تو آپ کر رہے ہیں. میجور میں تھی, وہ جو آتا تھا مرغی لے کے میجور کے لیے. ہاں وہ میجور فلم ہے, وہ جو میجور فلم ہے. لیکن معذرات میں تو جتنے بھی ہم میرے کلاکار تھے ریڈیو کے, پشکر بھوانی اور وہ سومناتھ سادھو, ان سب کو سب اس میں تھے. شاہد بڑگامی اس میں تھا, میجور میں تھا. میجور میں بھی کشمیر کے بہت سارے آرٹسٹ تھے, 2-3 تھے. بلراج سہانی تھے, پریکشت سہانی تھا, اور کچھ 1-2 تھے وہاں کے, بامبے کے, کلکتے کے.
تو باقی تو سارے کشمیری تھے. وہی میرے سارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریڈیو میرے کہنے اس کا میں مقصد یہ ہے کہ اس کا کشمیری فیچر فلم کا صحرا آپ کے سر ہے. تو کشمیری فیچر فلم کا یہ روایت کیوں نہیں آگے بڑھی؟ یہ سلسلہ آگے کیوں نہیں بڑھا؟ اس کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل نہیں ہوئی اور کوئی ادارہ بھی سامنے نہیں آیا. دیکھیے مہجور فلم بنی کشمیری لینگویج میں بھی, اردو لینگویج میں بھی. کشمیری لینگویج میں کئی ہفتے چلی اور اس کے بعد آپ آپس کے لوگوں کی, میں کچھ اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. ایسا ہوا کہ وہ فلم جو تھی وہ آلموسٹ اسی سری نگر میں تو سنیما ہال تھے اور سوپور میں سمر تھیٹرز میں اس کے بڑے شوز ہوئے, لیکن بعد میں سیبوٹاج کیا گیا اس فلم کو. اور اس میں اسی بات کیا ہے کہ جیلسیز بہت ہیں آرٹسٹوں کے کہ میں کیوں نہیں, یہ اگر یہ ہے, یہ کیوں ہے, وہ کیوں نہیں. اور وہ الٹیمیٹلی اس کا فلم غائب ہو گئی. پھر اردو ورژن جیسے تیسے کمپلیٹ کر کے اس کا میوزک اتنا بڑھیا دونوں فلموں کا. تو وہ فائنلی یہ ہوا اس کا فیٹ یہ کہ عبدال مہجور نے مجھ سے کہا کہ میں گیا تھا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو سیلاب لے گیا تھا, جو پچھلا سیلاب آیا تھا. تو اس میں خیر جی لیکن میں نے کلکتے سے اس کے کچھ ریلز وہاں اسسٹنٹ تھا ہمارا, تو اس نے پرزرو کیے تھے, رکھے تھے یادگار کے طور پہ, اسے لیے. پھر ابھی نیشنل آرکائیوز, فلم آرکائیوز آف انڈیا, ان کے ساتھ تعاون کر کے اس کو ابھی تک 90% ریٹریو کیا اور وہ بہت ڈیجیٹلائز ہم کر رہے ہیں اس کو. اور ماشاء اللہ تو آرکائیوز میں رہے گی فلم پوری. اور اگر ان کو وہاں چلانے کی اگر نہیں, وہی میں عرض یہ کر رہا ہوں, یہ انڈسٹری پنپی کیوں نہیں فیچر فلمز کی انڈسٹری حالانکہ اسی میجور کے بعد صادق صاحب اگر زندہ رہتے ہیں تو ہارون کے اپوزٹ نالے کے دوسری سائڈ پہ وہ مٹھ باغ وغیرہ ہے, وہاں ایک بہت بڑا ایریا انہوں نے ایئر مارک کیا تھا. بلائے ثانی سے بھی اس کو رمانند ساگر بھی اس کو شامل تھے, بلکہ دلیپ کمار بھی شاید انڈسٹری وہاں سٹارٹ ہو. صادق صاحب گزر گئے, اس کے بعد تو اللہ نہیں ہوا, معاملہ میں فتح ہو گیا. راج جی ایک چیز میں بتاؤں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اگر حقائق کی بات کی جائے, دوردرشن نے وہ رول ادا نہیں کیا, صرف وہ پیسہ بٹورا, پیسہ بانٹا, وہ کوالٹی نہیں رہی. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے ایک سیریز کی تھی, کیا تھا اس کا نام تھا, ایماندار. نہیں ایماندار. اچھا ایماندار. جی شبیر مجاہد نے کیا تھا وہ. جی اس میں نے رول کیا تھا ایماندار کا. اینڈ اس وقت بھی مجھے وہاں بات چیت ہوتی رہی تھی کہ بھائی فلم انڈسٹری یہاں ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہوگی. ہمارے ہاں ٹیلنٹ اتنا ہے. ہمارے ہاں ابھی جب میں نے کوشش کی, جب بھی مجھے فار انسٹنس گلشن گلفام میں
आई इंसिस्टेड کہ اس کا ٹائٹل سانگ میں نے فاروق نازکی سے لکھوایا، آدھا کشمیری اور آدھا ہندی، اور اٹ واز دی بیسٹ ایڈجکٹ ایز دی بیسٹ ٹائٹل سانگ سارے بہت بڑی کمپٹیشنس میں۔ اس کے بعد اسی کو دیکھتے ہوئے مشن کشمیر میں بھی انہوں نے بمرو والا وغیرہ وغیرہ لگایا، استعمال کیا۔ تو اس کے بعد تو کہتے ہیں ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، ہزار چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے، اور ہمارے ہاں ہزاروں چراغ ہیں، اور ان کو ذرا جلانے کی ان کو ایک ضرورت ہے۔ ہم نے بھی بعد میں ایک فلم کی تھی 2004-05 میں، وہ بب کشمیری فلم، فیچر فلم، اس کے گانے میں نے ہی لکھے تھے، مجھے وہ موقع ملا تھا۔ تو اس کے بعد تو کوئی سدھ بدھ نہیں ہے کہ کوئی فلم بنے، تھیٹرز میں چلے، ٹیلنٹ جو کشمیر میں اتنا ٹیلنٹ ہے ان کو موقع ملے۔ آپ نے اس بارے میں کچھ پہل کی؟ دیکھیے گلشن گل فام کے بعد پھر کشمیر بیسڈ فلم میں نے سیریز تھا سائے دیودار کے۔ جی، اب سائے دیودار کے میں بہت بحث ہوتی تھی، جو پروڈیوسرز وغیرہ جو پیسہ لگاتے ہیں نا، بہت وہ تو پیسے کے حساب سے دیکھتے ہیں، تو گانے اس کے بھی تھے کشمیری، میں نے ہیرو ہی اس کا کشمیری فوک سنگر تھا، تو اس میں وہ اپنی طرف سے میں نے بہت کوشش کی، سبھی بھی ایک اور سیریز تھا سفر واپسی کا، اس میں بھی گانے کشمیری تھے، کشمیری اور اردو کے بھی تھے، اور وہی جیلانی صاحب سے میوزک اس کا دلوایا تھا۔ تو میں کشمیر سے کبھی جدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہوں۔ دیکھیے مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ کشمیری بھاشا کو وہ مقام نہیں ملا، نہ دیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے۔ میری گورنمنٹ آف انڈیا نے تو کر لیا کہ اٹس ریکگنائز لینگویج، میجر لینگویج میں سے 14 زبانوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے نوٹوں پہ کشمیری میں 10 روپے، ہاتھ روپے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ساہتیہ اکیڈمی اتنا کچھ کر رہی ہے کشمیری لینگویج کے لیے، تو بٹ انفارچونیٹلی کشمیری بھاشا کے ساتھ انصاف ہم لوگوں نے نہیں کیا، خود ہم نے نہیں کیا، خود ہم نے نہیں کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، تنہائی کے لمحات میں یادیں کتنا ستاتی ہیں؟ بہت 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 بہت۔ اسی اتنے کلاکار ہیں ہمارے ہاں، اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے ہاں، میوزک کا اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے ہاں۔ ابھی یہ راج بیگم کے گانوں سے متاثر ہو کے ایک یہ فلم بنی ہے، تو وہ دیکھ لیجیے کتنی، اس میں تو میرے خیال میں 2 آرٹسٹوں کے بغیر تو سارے کشمیری آرٹسٹ تھے، اور ڈائریکٹر ریزو صاحب کو بہت ہی پڑھے لکھے بہت ہے، اور ان کے فادر بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ حالانکہ وہ راج بیگم کی زندگی پر تو نہیں تھی، اور لیکن ان کے گانوں کے تھرو انہوں نے ایک عام سنگر کو، لیڈی سنگر کو سٹرگل کرتے دکھایا۔ بہت اچھی بنی ہے فلم، اور گانے بھی اچھے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا آپ کے تنہائی کے لمحات کیسے بیتتے ہیں؟ میری تنہائی کے، جی
دیکھیے اس میں میری رہبری شانتا جی نے کی. جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا کہ ڈونٹ کرائی اوور می, کیپ کرائنگ اینڈ پائن اوے. میری غیر حاضری میں تو اپنے آپ کو بہت ہی ختم کر دے گا. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا, اور وعدہ یہ بھی لیا تھا کہ ناؤ یو آر اے مدر اینڈ فادر بوتھ ٹو یور چلڈرن. سو یہ ہے تنہائی. اس کی تنہائی مجھے ملی نہیں تنہائی, کیونکہ وہی چیزیں یاد آتی تھی جب اگر میں کچھ صفحات دن کو نہیں لکھوں تو مجھے دکھتا ہے کہ زندگی ادھوری جا رہی ہے, ویسٹ ہو رہی ہے. اور جب فرصت ملتی ہے تو پینٹنگ کرتا ہوں, اور کافی پینٹنگز ہیں جمع ہوئی ہے, تو اب ان کو کہاں رکھیں, کیا کرتے ہیں. اور مجھے ہر پینٹنگ بہت ہی عزیز ہے, بچے کی طرح. تنہائی میں ویسے حسن موہانی کا ایک کی نظم ہے مجھ سے, بامبے میں بھی, کیونکہ شانتا جی کو بامبے تو اچھی نہیں لگی تھی. ایک وجہ اس وجہ سے کہ میں بہت بزی رہتا تھا, دوسری یہ کہ یعنی ہر فیسلٹی ہونے کے باوجود ان کو اچھی نہیں لگی بامبے. تو میں اکیلا تھا اپنے کمرے میں, شوٹنگ ووٹنگ کے بعد آتے تھے تو اکیلا ہم. پھر یاد آتا تھا اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی دلچسپیاں, بیتے ہوئے دن عیش کے بنتے ہیں شمع زندگی, اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دل صد چاک پر. اب تنہائی کے بارے میں تو یہی ہے, اور کیا میں کہہ سکتا ہوں. یہ بتائیے آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے اور شام کیسے ہوتی ہے؟ صبح میرا پروگرام ہے, میں 6 بجے جاگتا ہوں. 6 بجے جاگتا ہوں تو میرا لکھنے کا ٹائم صبح کا ہوتا ہے. جو نہا دھو کے وغیرہ تو بیٹھتا ہوں, اس کے بعد ناشتہ کرتا ہوں. یہ میں بامبے کی بھی بات آپ کو سنا رہا ہوں. تو یہ وہی سیکھا یہ, کیونکہ وہاں تو وقت ٹائم مینز منی, ٹائم مینز منی. ایک قصہ یاد آتا ہے مجھے, میجور کی شوٹنگ ہم نے انڈور وہاں کلکتہ میں کی, اور میں بیچ میں چلا آیا تھا. تو جو میرا کو ڈائریکٹر تھا, جو اصلی ڈائریکٹر, میں نے دونوں فلموں کا, میں تو کشمیری ورژن کا ڈائریکٹر تھا, لیکن ویسے دونوں اکٹھے ہی بنائے تھے. سو دیٹ وے وی ور کو ڈائریکٹرز. تو اس نے کہا جا کے, میں نے کہا کچھ لانا ہے وہاں سے کشمیر سے. کہا یار 20 ایک آؤٹڈے سے شال لے آنا وہاں سے. 20 شالوں کو کیا تو لے آنا. میں لے گیا تھا 100 روپے 200 روپے ان دنوں کا شال کی قیمت تھی. تو پھر اس نے بلایا سیٹ پہ سارے ٹیکنیشینس جو کام ہمارے فلم میں کرتے تھے بنگال کے ہیں, تو ان کو مجھ سے کہا کہ ان کو ایک ایک شال دے دو. اب بنگالی کے لیے شال تو از ون آف دی بگیسٹ عزت. جی جی جی. تو میں نے ڈال دیے. پھر اس نے کہا, کیونکہ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا فلم میکنگ کے بارے میں, تو اس نے کہا دیکھو یہ ہم نے انویسٹ کیا ہے. میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ میں گاؤں کا آدمی, کشمیر تو گاؤں ہی تھا. تو کہا دیکھو ہم اس سیٹ پہ 20 لائٹیں لگا رہے ہیں. ایک لائٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لینے میں
4 منٹ بھی لگ سکتے ہیں, 5 منٹ بھی لگ سکتے ہیں, اور 1 منٹ بھی لگ سکتا ہے, کیونکہ یہ کام میرا نہیں ہے, یہ آپ کا ان بھی کا ہے. نہیں ہے, یہ ٹیکنیشینز کا ہے. وہ کیونکہ ہیوی لائٹس ہوتی ہیں, اس کو اٹھانے میں اگر وہ آرام سے بھی چلیں تو اس کو وہ 5 منٹ میں وہاں پہنچا دے گا. لیکن جب وہ آپ محسوس کرے گا کہ ہماری فلم ہے اور اس کے ساتھ ہے, وہ جلدی جلدی کر کے آپ کو 1 منٹ میں فٹ کر کے دے دے گا. آپ بتائیے ٹائم کے حساب سے آپ نے کتنا بچا لیا پیسہ. اسی منی, واہ دیٹ از واہ واٹ از سیٹ. واہ 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 واہ, انویسٹمنٹ, واہ واہ واہ. تو یہ چیزیں تو مجھے یہ بتائیے پران جی, یہ بتائیے, زندگی میں اللہ نے آپ کو, اوپر والی نے آپ کو سب کچھ دیا جو آپ نے چاہا, کوئی ایسی چیز رہی جو آپ آج بھی چاہتے ہیں کہ وہ نہیں ملی, اس کا قلق ہے, اس کا غم ہے, اس کا ملال ہے؟ نہیں, میں نے آپ کو حیرانی یہ ہوگی سن کے کہ مجھے 4 دفعہ پروموشن ہوئی تھی, اور بلکہ پی سی چٹرجی میرے دوست تھے, وہ ڈائریکٹر جنرل دونوں کمبائنڈ ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کے تھے. تو انہوں نے ہمارے گھر آئے تھے, تو بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو کیوں ہے. میں نے کہا کہ میں ایک دفعہ جلندھر گیا تھا 2 سال. تو ایک تو پرسنل حالات یہ ہے کہ فیملی سے الگ ہونا, دوسری بات یہ ہے کہ میں کشمیر کو نہیں چھوڑ سکتا. میں نے جلندھر میں 2 سال رہ کے میں نے کئی پنجابی پلیز بھی پروڈیوس کیے, اور پنجابی مونو کو لوگ بھی کیا تھا, لیکن کشمیر تو کشمیر ہے. اور اسی لیے جو کچھ میں نے لکھا ہے انگریزی میں چھاپا ہے, تاکہ لوگوں تک پہنچے, چاہے شین تو وقت گلشن گلفام, زون پہ, حبا خاتون پہ, میں نے انگریزی میں لکھی کیونکہ اٹ از ایزیئر, کہ مجھے میرا ہاتھ بہت تیز چلتا ہے لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ. لیکن ساتھ ساتھ میں نے ان کو ایڈیپٹ کیا, اپنے ہی ناول کو ایڈیپٹ کیا کشمیری میں. یہ بتائیے, کبھی عمر کا یہ پڑاؤ حاوی ہوا بیچ میں کام میں؟ اکثر کہتے ہیں نا کہ تھک گیا, اب تو عمر ہو گئی, 100 سال ہو گئی, نہیں, 121 سال میں آ گیا. ابھی بھی اس صورت میں 2.5 گھنٹے کی ہے ہماری فلم, اور 2 ورژن ہے, کشمیری کی ہے, انگریزی کی ہے, وہ بنائی ہے. اور فلم میکنگ اور اسپیشلی ڈائریکشن میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے, بہت کھڑا رہنا پڑتا ہے بیسیکلی. تو ابھی بھی یہ فلم بنائی ہے تو ایک خلاصہ محسوس ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ مہجور کو بھی ری ایڈٹ کر کے, ری ڈیجیٹلائز کر کے اس میں بھی لگا ہوا ہوں. اور I have started my next novel. So that is about of Srinagar city mostly. Early, سمجھ لیجیے 1931-30 سے لے کے سوشو, ناٹ پولیٹیکل ایٹ آل. سیاست سے مجھے نفرت ہے, اس لیے نہیں کہ سیاست ایک بہت ہی ضروری جز ہے زندگی کا, آج کل کی زندگی کا, لیکن جیسے سیاست چلتی ہے, وہ سارے ایم پیز بنتے ہیں, اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کر کے الیکشن لڑتے ہیں, تو وہ ایک کاروبار ہے کہ 2 کروڑ ہم نے خرچ کیا الیکشن پہ, تو میری یہ 2 کروڑ اور اس کے اوپر 1 کروڑ اور ملنے چاہیے. تو وہ یہ بتائیے جی, یہ بتائیے کہ
کہتے ہیں نا کھانے پینے کی عادتیں بدل جاتی ہیں. اب وقت پہ کھانا تھوڑا سا دے دو, طبیعت نہیں ہے, یہ پچتا نہیں ہے, وہ جچتا نہیں ہے, یہ مجھے چاہیے, یہ نہیں چاہیے. نہیں کھانے پینے وہ کی تو عادت میں کوئی تبدیلی ہوئی؟ نہیں کچھ نہیں, کوئی نہیں. ماشاء اللہ. اچھا ملے تو اچھا کھاتے ہیں, اچھا نہیں ملے تو ارے کبھی ہم اپنی صحت کا ماشاء اللہ راز بتائیے, یہ بتائیے, آج بتائیے صحت کا نا. دیکھیے دماغ میں کسی چیز کی نفرت نہیں رکھو. واہ 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 واہ. اور کوئی ہر ایک کو سمجھ لو کہ اپنا ہے, بالکل اپنا ہے, اور کسی کا گلہ بھی نہیں رکھو. کوئی آپ کے لیے کچھ آپ کا اچھا نہیں بھلا نہیں سوچے گا, بھلا نہیں کرنے کی کوشش کرے گا, بخش دو. جی اس حساب سے میں چکنا کھڑا ہوں. ہاں ماشاء اللہ. ایک گانا یاد آ رہا ہے مجھے فلم ہم دونوں کا, کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے, کہ دل ابھی بھرا نہیں, کہ دل ابھی بھرا نہیں. چلو کبھی میں یہاں آ چاہتا جاؤ. ہوں کہ رات بھر آپ کے پاس بیٹھوں اور بس آپ کے ساتھ باتیں کرتے رہوں, صدابت کرتے رہوں, اور دیکھو بس بات یہ ہے کہ سب سے دکھ اس بات کا ہے کہ جو میرے شانتا جی تھی اور میرے چھوٹے بھائی تھے, ہمارے کو بہت ہی منوہر جی ہاں, جو بہت ہی نیٹ فیملی تھی, وہ چلے گئے. گھر تو ہے وہاں پراگا راج باغ میں, تو دیکھیں اللہ کرے سامان سے آپ تشریف سارا لائیں وہی پڑا اور ہے کچھ وہاں. لائبریری میری وہی ہے, میرا سارا سلسلہ وہی ہم چاہتے ہیں آپ تشریف لائیں, اور ہماری بھی شامیں کچھ اچھی ہو جائیں, آپ کے ساتھ سامنے زانوے شاگردی طے کریں, اور آپ کے پاس بیٹھ کے کچھ سیکھیں اور کچھ سیکھنے کا اور موقع ملے. تھینک یو. اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہاں آ اللہ جاؤ کو سلامت پھر رکھے. بات کر. تو میں انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا پونا. آپ اس وقت پونے میں بیٹھے ہیں, ہم نے آپ کو زحمت دی اور یہ وقت آپ نے دیا اس پروگرام کے بیواق کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت عنایت. آپ تھینک یو. اینڈ جو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو بھی بہت بہت شکریہ. He did a good job finally. Okay, thank you very much. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سلطان کا چیچو موچ بیمار تھی ورو ڈارس پہ تھی سل ماجہ نظر دن ایکٹریس